بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نیت کی اصلاح اور درستگی بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ نیت میں جتنا حسن، اصلاح اور درستگی و صحت ہوگی، اتنا ہی اعمال میں وزن ہوگا۔ اعمال کی اصلاح، درستگی اور صحت نیت کی درستگی و صحت پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن نیت اور اخلاص نیت سے کیا جانے والا عمل خدا کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ قدر و قیمت کا حامل، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مرتبہ والا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایک بندہ پیش ہوگا جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جس میں حج، عمرہ، جہاد، زکوٰۃ، صدقہ لکھا دیکھے گا۔ بندہ دل میں کہے گا کہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یہ تمہارا ہی نامہ اعمال ہے۔ تم اپنی زندگی میں یہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو حج و عمرہ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا، جہاد کرتا، غریبوں، مفلسوں، یتیموں، محتاجوں، بے سہارا لوگوں کی مدد و نصرت کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی اس نیت میں سچے اور صادق تھے، تو میں نے تم کو ان سب چیزوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور ایک ایسا بندہ بھی پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ منادی آواز دے گا، جس کسی کا اس پر حق ہو وہ بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے۔ سن کر سارے لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ وہ حیران و ششدر رہ جائے گا۔ اس وقت رب کریم ارشاد فرمائے گا، تیرا ایک خزانہ میرے پاس ہے جس کی خبر نہ تو میرے فرشتوں کو نہ کسی مخلوق کو ہے۔ بندہ عرض کرے گا بار الہا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ تیری نیک نیتی ہے جسے تو نے دنیا میں کیا تھا، میں نے اسے 70 گنا کر کے لکھ دیا ہے جو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے مومن کی نیت نے مومن کو کیسے بچایا۔ لہذا ثابت ہوا کہ مومن کے عمل سے بہتر مومن کی نیت ہے۔ اعمال صالحہ رکھتے ہوئے بھی حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سارے اعمال تقسیم کر دیے گئے۔ اگر بچایا تو نیت خالص نے بچایا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ پہلے واقعے میں تو عمل کا کوٹا بھی نہیں ہے، نہ حج و عمرہ، نہ جہاد و زکوٰۃ، مگر صرف نیت کی برکت نے سارے اعمال دفتر میں درج کرا دیے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ مال رکھتا ہے اور علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔ دوسرا نیت تمنا رکھتا ہے کہ اگر یہ مال میرے پاس ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا، تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ کہ مال کو بیجا ناروا خرچ کرتا ہے، اور چوتھا وہ یہ ہے کہ وہ آرزو رکھے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، تو ان دونوں کا گناہ یکساں و برابر ہے۔
معلوم ہوا کہ نیت اس عمل کا حکم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ ذکر فرمایا ہے کیمیائے سعادت میں، کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ریت کے ڈھیر کے قریب سے گزرا، قحط کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس ٹیلے کے برابر میرے پاس گیہوں ہوتے تو میں فقیروں اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور حکم الہی ہوا، اے میرے نبی اس شخص سے کہہ دو کہ وہ صدقہ خدا پاک نے قبول کر لیا، اور جس ڈھیر کے برابر گیہوں ہوتے اتنا ثواب تجھے عطا کیا گیا، اور اگر تو نے صدقہ دینے کا عمل کیا ہوتا تو اتنا ہی ثواب تجھے ملتا۔ غزوہ تبوک میں عدم شرکت کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ثواب کی خبر خود قرآن کریم نے دی ہے۔ تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ صحابہ اکرام کے نیک نیت اور حسن نیت اور سچے جذبات پر قرآن کریم نے کیا خوشخبری والا مژدہ سنایا ہے۔ نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے لوگ رہ گئے ہیں، مگر وہ ہمارے رنج و دکھ جو بھوک سفر سے ہم اٹھا رہے ہیں اس میں وہ شریک ہے۔ سفر کی ساری صعوبتوں تکلیفوں اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب میں وہ برابر کے شریک ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں، حالانکہ وہ ہم سے دور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا شریکوکم فی الاجر۔ ان کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ نیز اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت سے ہے، عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ لہذا نیکی کمانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ نیت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اس میں خلوص ہو، سچائی ہو، خدا کو راضی کرنے کے نیک جذبات ہو۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں پہلے عمل کی نیت سیکھو، اس کے بعد عمل کرو۔ پہلے نیت کو درست کرو پھر عمل کرو۔ ایک شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرتا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اسی میں مصروف عمل رہوں اور کبھی نیکی و ثواب سے محروم نہ رہوں، تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کرو اور اس نیک نیتی کے ساتھ عمل میں مصروف رہو، رات و دن نیکی و ثواب کی دولت ملتی رہے گی۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چند روز کی محنت سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا مگر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا، اے بیٹے علم حاصل نہ کر جب تک تو اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کر لے، ورنہ قیامت کے دن وہ علم تیرے لیے وبال ہوگا۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یوم قیامت اللہ تعالی ریاکار لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے عمل کا ثواب ان لوگوں سے لے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کے معاملے میں دل پر اس لیے نظر فرماتے ہیں کیونکہ دل ہی نیت کا مقام ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کا ثواب اور عمل کا دار و مدار نیت سے ہے فرمایا۔ ہر شخص کو عمل و عبادت کا ثواب اتنا ہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ اب اگر کسی کام میں ہماری نیت اہل دنیا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو پھر اسے ریاکاری میں شمار کیا جائے گا۔ بندوں کو اگرچہ اس قبیح نیت کی خبر نہیں ہے، مگر جو علیم بذات الصدور ذات ہے وہ دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عبادات و معاملات میں ہمیں نیک نیتی کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی اصلاح سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔